يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت مکرم و محترم عظیم سادات کرام، عظیم علماء کرام، عظیم شیوخ علم و حکمت، عظیم عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل اپنی حبیب پاک صاحب الاولاد رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد پاک کے صدقے ہم سب کی خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دیں. عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت گل بستان سعادت حضرت قبلہ سید محمد مسعود الحسن شاہ صاحب المعروف چند پیر سرکار دامت برکاتہ القدسیہ. عزت مآب مکرم و محترم قابل صد تکریم سید محمد نظر محمود شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ. قابل صد تکریم عزت مآب مجاہد اہل سنت، مجاہد ختم نبوت گل بستان سعادت سید محمد محسن جیلانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. قابل صد تکریم سید عرفان محسن شاہ صاحب. قابل صد تکریم عزت مآب سید محمد اشرف شاہ صاحب. قابل صد تکریم عزت مآب سید محمد منیر شاہ صاحب. قابل صد تکریم عزت مآب حضرت علامہ مولانا عبدالمجید نظامی صاحب. مجاہد ختم نبوت علامہ شبیر نورانی صاحب. برادر مکرم بھائی غلام مصطفیٰ صاحب. دیگر جمیع عاشقان رسول، عظیم ترین علماء کرام، حضرت قبلہ شریف رضوی صاحب. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. بلکہ میلاد پہلے قبول ہوتا ہے پھر اس میں رب آنے کی بندوں کو توفیق دیتا ہے. ایک بار ذرا محبت سے ذوق و شوق سے بڑی روحانیت طاری ہے اس محفل پہ اور کتنی ہی مقرب ہستیاں یہاں موجود ہیں. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اس جھنڈے کو نیچے کر دیں، یہ جو جھنڈا ہے نا اس کو نیچے کر دیں، مہربانی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب سی بگڑی بنا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب سی بگڑی بنا رہے ہیں. خدا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. خدا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. اور فلک کا سینہ چمک رہا ہے، فلک کا
نبی کا گلشن مہک رہا ہے، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر، نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ یہ نعرے والا شعر تو اب آنا ہے، یہ بھی اچھا آپ نے نعرہ لگا دیا، لیکن اصل تو نعرے والا شعر اب ہے، دل کا غم اترے گا۔ بروز محشر بوقت پرسش، سوال و جواب کا وقت جب ہوگا، بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں۔ نبی کی توصیف اللہ اللہ، بھئی نبی کی تعریف اللہ اللہ، یہ داد جبریل دے رہے ہیں۔ اللہ کریم چوہدری صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمان کریں۔ نبی کی توصیف اللہ اللہ، یہ داد جبریل دے رہے ہیں۔ ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں تو سن رہے ہیں، نبی کی نعتیں تو سن رہے ہیں، نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ معزز عاشقان رسول، اللہ کریم کی ذات نے اپنے حبیب کو بے پناہ شانوں سے نوازا۔ یہ آپ کا یوم میلاد ہے، اس دن ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں۔
اور حضرت حسان کہتے ہیں مائی مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی نعت پڑھ کر حضور کی شان بلند نہیں کرتا، مت کوئی سمجھے کہ میں اپنی شاعری سے حضور کا ذکر بلند کرتا ہوں، نہیں، لیکن مدحت مقالتی بمحمد، میں تو مصطفیٰ کی شان بیان کر کے اپنے شعروں کا معیار اونچا کر لیتا ہوں۔ ہم سب یہاں جو آئے ہیں حضور کی شان تو رب نے بلند کرنی کرنی، ہم تو ذکر مصطفیٰ کی اس کہکشاں میں شامل ہو کر اپنا قد بڑھا رہے ہیں، اس نسبت کو مضبوط کر رہے ہیں جو جس نسبت پہ اللہ کریم نے ہمیں رکھا، وہ نسبت ہے غلامی مصطفیٰ کی، وہ نسبت ہے حضور کی غلامی کی۔ یاد رکھیے اپنے علم پہ فخر کرنا منع ہے، اپنے حسن پہ فخر کرنا بھی منع ہے، اپنی حسب نسب پہ فخر کرنا بھی منع ہے، اپنی دولت کوٹھی اور بنگلے پہ فخر کرنا بھی منع ہے، اپنی گاڑی اور بیلنس پہ فخر کرنا بھی منع ہے، مگر ایک فخر کرنا امت پہ فرض عین ہے، وہ ہے نسبت مصطفیٰ کی غلامی پہ فخر کرنا۔ اس نسبت پہ کل بھی ہم فخر کرتے تھے، اس نسبت پہ آج بھی فخر کرتے ہیں، جب قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی نسبت مصطفیٰ کی غلامی اسی پہ فخر کریں گے، حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو حضور کی غلامی کا جھنڈا لے کے وہیں بھی اسی فخر کریں گے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ اس نسبت پہ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں یکفی بنا فضلا علی من غیرنا، یکفی بنا فضلا علی من غیرنا بحب النبی محمد ایانا، اے ہمارے دشمنوں، من غیرنا جو ہمارے غیر ہیں سن لیں، پوری دنیا کے یکفی بنا فضلا، ہمارے لیے یہی فخر کافی ہے، ہمارے لیے یہی بات باعث فخر ہے، ہمارے دشمنوں کے پاس یہ بات نہیں جو رب نے ہمیں عطا کی ہے، وہ بات کون سی ہے؟ بحب النبی محمد ایانا، ہمارا فخر یہ ہے کہ مصطفیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ اندر پیار ہونا تو باہر نظر بھی آ جاتا ہے، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے اسے جان جاؤ گے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ ہے وَالشَّمْسِ، سورج، اور سورج جو ہے نا وہ اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اللہ نے اس آسمان والے اس روشنی کے چراغ کو بھی سورج کہا، اور مدینہ طیبہ میں جو بستے ہیں انہیں بھی سورج کہا۔ یہ بھی سورج ہے، وہ بھی سورج ہے، مگر یاد رکھیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوئی گم ہو گئی نا، حضور داخل ہوئے تو چہرہ مبارک کے نور سے سوئی چمکنے لگی، تو سوئی اٹھا کے کہنے لگی حضور میرا دل کرتا ہے میں آپ کی نعت پڑھوں، فرمایا پڑھو، تو آپ کو ترجمہ خود سمجھ میں آ جائے گا۔ سورج کو عربی میں کہتے ہیں شمس، تو کہنے لگی سوئی پکڑ کے حضور لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارے گھر کا سورج ہے، ایک آسمانوں کا سورج ہے، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمسی سمائی۔ حضور نے پوچھا کیا کہہ رہی ہو؟ حضور ہمارا سورج ہے ایک آسمانوں کا، اور ہمارا سورج آسمان کے سورج سے اعلیٰ ہے، اس سے افضل ہے۔ حضور نے پوچھا عائشہ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور دلیل یہ ہے فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ حضور یہ آسمان والا سورج صبح صبح چڑھتا ہے اور مغرب کے وقت غروب ہو جاتا ہے، جب یہ سورج غروب ہو جاتا ہے آمینہ کا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، حضور جب آپ کا میلاد ہوا، آج یوم میلاد ہے،
سیرت تو ہم بیان کرتے ہی ہیں، ساری زندگی سیرت ہی بیان کرتے ہیں، آج بھی بیان کریں گے، پر آج حضور کا یوم میلاد ہے اور یوم میلاد پہ حضور کی ولادت کا ذکر ہونا چاہیے، اور جو فلیکسیں ہونی چاہیے وہ بھی میلاد النبی کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ میں نے بہت ساری دنیا کے بہت سارے ایریے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تو کچھ لوگ کہنے لگے نہیں جی سیرت کی بات کریں، میں نے کہا مجھے آل اوور دا ورلڈ کسی بھی پرسنالٹی اس کی بایوگرافی دیں، آپ جس وقت اس کی شخصیت کی بات کرتے ہیں کسی کتاب کو اٹھا لیں، جب کسی پرسنالٹی کسی شخصیت کی بات کریں گے تو اس کی ابتدا کہاں سے کریں گے، کہاں سے ابتدا ہوگی؟ بھئی فلاں شخص جو ہے یہ فلاں علاقے میں پیدا ہوا، یہیں سے بنیاد ہوگی نا، تو پہلے میلاد ہوگا پھر اس کا کردار ہوگا۔ مصطفیٰ کا میلاد بھی بے مثل و بے مثال ہے، مصطفیٰ کا کردار بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ میں گزارش کروں گا تاکہ میں مختصر انداز میں چند باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ کہتے ہیں حضور جب آپ کا میلاد ہوا، انت لما ولدتا، حضرت عباس حضور کے چاچا جان، حضور جب آپ کا میلاد ہوا تو زمین چمکنے لگی، وضاءت بنورک الافق، اور آپ کے نور سے صرف زمین نہیں چمکی، حضور اس کی خیرات سے آسمان اور آفاق، سورج چاند تارے بھی اسی کے نور سے چمکنے لگے۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بڑا خوب کہا، اور آپ کا ایمان تازہ ہوتا، آپ کہتے ہیں شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے، کیا بزم میں آقا کے گدا آئے ہوئے، بات کی ہے کہ خورشید یہاں تاب ہو، سورج فارسی میں خورشید، خورشید یہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، دونوں تیرے چہرے سے ضیا پائے ہوئے، وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، سمجھیں گے کسی کو کال آ رہی ہے میں نے ادھر جانا ہے، کسی کا پروگرام ہے، کسی کو یہ پریشانی ہے جلدی کر لیں ادھر جانا ہے لنگر کھانا ہے یہ وہ، اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت میرے اس وقت میرے دل کو یاد آئے ہوئے ہیں، اور سلطان دو عالم کی عطا اور یہ عاصی، کہاں ہم گناہگار، کہاں عطائے مصطفیٰ، سلطان دو عالم کی عطا اور یہ عاصی، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے، کچھ لوگ تو اس بات پہ، اور بن جائے گی محشر میں، یہ شعر بڑا قابل توجہ ہے اور اسی کے لیے ہم آئے بیٹھے ہیں اور بعض اٹھا کے شعر کا استقبال کرنا ہے۔ بن جائے گی انشاءاللہ، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، کیوں؟ سرکار شفاعت کے
تبدیلی کر دی ہے پہلے شیر میں پیر صاحب سے معافی مانگتے ہوئے. شاہان جہاں کس لیے گھبرائے ہوئے, شاہان جہاں کس لیے گھبرائے ہوئے, لگتا ہے کہ میلاد کے دن آئے ہوئے, لگتا ہے کہ میلاد کے دن آئے ہوئے, سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے. اللہ سلامت رکھے کہ اللہ شانی فرما رہے ایک باری اور. شاہان جہاں کس لیے, تھوڑا تھوڑا شاہان جہاں کس لیے گھبرائے ہوئے, لگتا ہے کہ میلاد کے دن آئے ہوئے, لگتا ہے کہ میلاد کے دن آئے ہوئے. اور ایثار, یہ سیریس بھی ہے نا, ایسا شعر کہاں ملے گا. ایثار و مساوات و مواخات و تواضع, ایثار و مساوات و مواخات و تواضع, یہ پھول سبھی آپ کے مہکائے ہوئے, آقا یہ پھول سبھی آپ کے مہکائے ہوئے. یہ جو آسمان والا سورج ہے نا جی, یہ آسمان والا سورج اللہ نے اس کو بھی بڑی شان عطا کی ہے, لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب کہتی ہیں ہمارا سورج اس سے کہیں بہتر ہے, اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے, مصطفیٰ کی روشنی جاری رہتی ہے. یہ سورج جب شام ہوتی ہے نا تو یہ غروب ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈوب جاتا ہے, مگر سائنس کے طلباء جانتے ہیں یہ ڈوبتا نہیں ہے, علاقہ بدلتا ہے, علاقہ بدل لیتا ہے, پیچھے اپنے خلیفے چھوڑ دیتا ہے. یہ چاند اس کا خلیفہ ہے, یہ تارے اس کے خلیفے ہیں, جب رات پڑتی ہے یہ روشنی ان کو دے دیتا ہے, اب تم نے چمکانا ہے. سائنس کہتی ہے چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی, سورج سے لے کے پھر آگے چمکاتا ہے. مصطفیٰ کی روشنی وہ ہے, حضور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہوئے ہیں, جب حضور آئے نہیں تھے آپ کی نورانیت پھر بھی چمک رہی تھی, آپ کا نور نبیوں کے وسیلے سے پھیل دے رہا تھا. جب چلے گئے ہیں تو سادات, صحابہ, اہل بیت اطہار, علماء اور ولیوں کے وسیلے سے قیامت تک مصطفیٰ کا فیض جاری رہے گا. یہ سورج تو پھر بعد میں بالواسطہ فیض دیتا ہے. مصطفیٰ چاہیں تو علماء, صلحاء, اولیاء ان کے وسیلے سے دیں, جس کو چاہیں ڈائریکٹ بھی فیض عطا فرمائے. یہ جو آسمان والا سورج ہے نا, یہ جو آسمان والا سورج ہے 16 کروڑ کلومیٹر دور سے ہمیں فیض دے رہا ہے, پھلوں کو پکا رہا ہے, ان میں مٹھاس بھر رہا ہے, سبزیاں پک رہی ہیں, حرارت کی وجہ سے نظام کائنات چل رہا ہے. اگر کسی زمین پہ کوئی بچہ پیشاب کر دے, یہ اپنی شوائیں مار کر وہاں پہ اس ناپاک زمین کو پاک کر دیتا ہے. جیسی زمین خشک ہوئی, زمین پاک ہو گئی. کیسے پاک ہوئی؟ سورج کی شعاؤں نے پاک کر دی. 16 کروڑ کلومیٹر دور سے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اپنی شعایں تیرے اور میرے گھر کی دہلیز پہ مار کر تیری اور میری زمین کو یہ پاک کر سکتا ہے. تو مدینہ طیبہ تو صرف 4500 کلومیٹر دور ہے. حضور نگاہ کرم فرما کے ہمارے دلوں کی دھرتی کو کیسے پاک نہیں کرتا؟ ہاں, حضور پاک کرتے ہیں. کیوں؟ حضور کا کام ہی پاک کرنا ہے. سورج کا کام کوئی رسم پاک کر رہا ہے, مگر مصطفیٰ کا تو کام ہی وَيُزَكِّيهِمْ. رب فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہی لوگوں کو پاک کرنے کے لیے ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 1000 کج,
نسبت سے لاکھ پیچ ہو، 100 بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ اچھا یہ جو آسمان والا سورج ہے نا، یہ آسمان والا سورج بڑا شفیق ہے، بڑا رحیم ہے، یہ شفقتیں برساتا ہے، ہر علاقے پہ شفقتیں برساتا ہے، یعنی روشنی دیتا ہے، شعائیں بکھیرتا ہے، ہر جگہ پہ شعائیں بکھیرتا ہے۔ یہ بانڈ نہیں کرتا کہ یہ بہاول نگر ہے یہاں روشنی دینی ہے، حیدرآباد والوں کو نہیں دینی، یا ہندوستان میں ہندو رہتے ہیں وہاں نہیں دینی اور پاکستان والے مسلمانوں کو دینی ہے، نہیں، اس کی شفقتیں عام ہیں۔ اور جب مدینے والا سورج ہے نا، حضور کی رحمتیں بھی عام ہیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں اِنَّهُ رحمت للمومنین والکافرین، حضور مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ پوچھا حضور کافروں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ تو فرمایا یہ کافروں پر جو عذاب رکا ہوا ہے نا قیامت تک کے لیے، عذاب رب نے ان کے کفر کی وجہ سے لیٹ کر دیا ہے، یہ مصطفیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ میرے آقا کتنے رحیم ہیں۔ یہ جو سورج ہے نا آسمان والا، اس کی آنکھیں تو ہیں پر اس کے کان نہیں ہیں، یہ دیکھتا تو ہے، شعائیں مارتا تو ہے، پر اگر کوئی کہے یار سورج مہربانی کر، گرمی بڑی لگ رہی ہے، تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جا، تو یہ سنتا نہیں ہے۔ یہ جو مدینے والا سورج ہے نا، اس کے پاس اونٹ آ کے کہتا ہے حضور میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے، یہ اس کی بھی سن لیتا ہے۔ ہرنی پکار کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے ان کو دودھ پلانا ہے، میرے مصطفیٰ اس کی بھی سنتے ہیں۔ کبوتری آ کے کہتی ہے حضور میرے بچے رہ گئے پیچھے، آپ کے بعد صحابہ نے میرے بچے اٹھا لیے، کرم نوازی فرمائے، میرے مصطفیٰ اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی حضور سنتے ہیں جس کی کوئی سن سکتا ہی نہیں۔ اچھا دیکھیں تو دشمن ہوتے ہیں نا، دشمن بندے کو ان پہ غصہ ہوتا ہے، میرے نبی کی رحمت دیکھیں، حضور کا سب سے بڑا دشمن کون تھا مکہ میں؟ ابو جہل، اللہ سلامت، بالکل صحیح جواب دیا۔ سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ حضور کو تکلیفیں دی، وہ جڑیاں رکھی، ظلم کیے، توہین کی، رستے بند کیے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید پہ مجبور کیا، 3 سال تک حضور وہاں رہے۔ بدر کی جنگ میں اس نے اپنا بچ نکالا، آخرکار ذلیل و رسوا ہوا۔ حضور کا ہر گستاخ اس کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔ یہ جو آسمان والا سورج ہے نا، اس کی طرف اگر کوئی منہ کر کے تھوکے تو اس سورج کو کوئی فرق پڑے گا؟ اس کی شانیں کم ہوں گی، اس کی روشنی کم ہوگی؟ نہیں نا، یہ تو اپنی تابانیوں سے اسی طرح چلتا رہے گا، پر جو بے ادبی کرے گا، اس کی تھوکے گا اس کی طرف، اس کا اپنا منہ گندا ضرور ہوگا۔ میرے نبی کے بارے میں دل میں جو ہلکا سا برا خیال کرے گا، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے گا۔ رب بڑا غیرت مند ہے، میرا رب سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اپنے حبیب کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا حضور کا، ساری زندگی اس نے ٹکر لی، ساری زندگی اس نے توہین کی، ذلیل و رسوا ہو کے مرا۔ اس کا بیٹا تھا اکرمہ، اس نے بھی جنگوں میں مخالفت کی، حضرت معاذ کا بازو اسی نے کاٹا تھا غزوہ بدر میں۔ بعد میں بھی وہ حضور کے خلاف میدان میں آیا، لڑتا رہا۔ جب میرے سرکار نے مکہ فتح کیا، جب مکہ فتح کیا نا، وہ جو خاص ایکسپشنل کیس تھے ان کے علاوہ میرے سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ جانوں کے دشمن حضور نے معاف کر دیے، خاندان کے دشمن حضور نے معاف کر دیے۔ آپ کی لخت جگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو شہید کرنے والا حضور نے حضور کے ذکر کو گھٹایا جائے گا۔ میرا رب فرماتا ہے حبیب میں زامن ہوں، ہم تیرا ذکر جائے گا۔ اللہ
کا شکر ہے اس نے ہمیں اس طبقے میں رکھا ہے جو حضور کی شان بڑھانے والی لائن ہے. شان تو رب نے بڑھانی ہے. کشتی ڈول رہی ہے یہ بچنی نہیں ہے. اس نے کہا کلمہ ہی پڑھنا تھا تو میں نے مکہ کیوں چھوڑا تھا, چل مجھے واپس چھوڑ کے آ. جب وہ واپس آیا نا تو ساحل سمندر پہ اس کی بیوی ام حکیم پہنچ چکی تھی. اس نے کہا تو کدھر بھٹکتا پھر رہا ہے, چل مصطفیٰ نے تیرے لیے آزادی کا پروانہ دے دیا. وہ اپنے شوہر وہ بھی کیا منظر ہے. حضور تشریف فرما ہے, میرے نبی کی شان کریمی دیکھیے, حضور کی شان لطافت دیکھیے. حضور کو پتا چلا حضور ابو جہل دشمن رسول, اس کا بیٹا اکرمہ آپ کے پاس آیا ہے, سامنے آ رہا ہے. میرے سرکار اٹھ کے اس کے استقبال کے لیے دوڑ تیزی سے, ایسے تیزی سے کہ آپ کی چادر پیچھے رہ گئی. حضور ایسے تیزی کے ساتھ چلے اور اسے پتا کیا کہا, ایسے بازو پھیلا دیے دشمن کے بیٹے کے لیے. حضور نے یوں بازو پھیلا دیے اور پتا کیا فرمایا, یا ایھا الراکب المہاج. پنجابی سیدھا ترجمہ کرا کہ حضور نے فرمایا جناب تو ہی کدھر جا رہے ہو, ساڈے آؤ, کدھر جا رہے ہو, ادھر آؤ. میرے سرکار نے سینے سے لگایا کفر و شرک کی سب غلاظتیں اس ایک معانقے میں حضور نے سب صاف کر دی. پہلے جب آیا تھا تو ڈرتا ہوا تھا, میرے نبی کے قرب میں آیا تو پھر سرکار کا سچا غلام بن گیا. پہلے کچھ نہیں تھا, حضور کی غلامی آئی تو صحابی رسول بن گئے, غلام مصطفیٰ بن گئے اور پھر رونے لگے. سرکار نے فرمایا اب روتے کیوں ہو؟ کہا حضور میں نے تکلیفیں بڑی دی ہیں, آپ کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہوں, اللہ اب میرے لیے حضور دعا کریں. سرکار نے فرمایا اچھا بتا تیرے لیے کیا دعا کریں. تو کہنے لگا حضور, اب کہنے لگے, عرض کی حضور میں نے بڑی جتنی جنگیں آپ کے خلاف لڑی ہیں, اب دعا کریں میں اس سے ڈبل جنگیں آپ کے حق میں لڑوں. حضور نے دعا فرمائی اور پھر انہوں نے واقعی ڈبل جنگیں میرے نبی کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے لڑی. تباہ نہیں کر دیا رب نے. ان نشانیہ کا ہوا لشکر, حبیب تیرا دشمن بے نام و نشان ہے. تو لوگ کہنے لگے نہیں ابو جہل کا تو بیٹا تھا, آپ کہتے ہو کہ نبی کا دشمن بے نام و نشان ہے. ہاں میں نے کہا بیٹا تو ہے, پر ہے کس کا, اب غلام کس کا ہے. چھوڑ گیا نا ادھر, مصطفیٰ کا غلام ہوا. اور جنگ یرموک میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی عزت و ناموس کا پرچم اٹھائے ہوئے میدان عمل میں لڑتے رہے, رومیوں سے لڑتے 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 شہید ہو گئے. آخری لمحے آپ کی زبان پہ مصطفیٰ کا نام تھا. دوستو یہ میرے نبی کی رحمتیں ہیں. میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یہ جو آسمان والا سورج ہے, اس سورج کا یہ کمال ہے, اس کی شفقتیں سب پہ برابر ہیں, لیکن ہر زمین اس سے قصب فیض ایک جیسا نہیں کرتی. ابھی میں ہارون آباد سے آ رہا تھا تو میرے دوست عزت ماں بھائی محمد محسن صاحب, جب ہم یہ ڈھابا بستی سے گزرے نا تو میں نے کہا دیکھیں پیچھے تو فصلیں بڑی ہیں, یہ ڈھابا کے ارد گرد یہاں فصل کیوں نہیں ہے؟ یہاں سیب ہے, یہاں شور ہے, کلر ہے, بنجر زمین ہے, کیا وجہ ہے؟ وہ زمین کہنے لگی چشم تصور. میرے ساتھ سورج زیادتی کرتا ہے, ادھر تو فصلیں اگاتا ہے ہارون آباد اور بھاون نگر کی طرف, یہ درمیان میں جو ہے نا سورج ڈنڈی مارتا ہے, میری طرف فصلیں نہیں اگاتا. تو میں نے کہا نہیں, قصور سورج کا نہیں ہے, اس کی روشنی برابر ہے, قصور تیرا اپنا ہے. زمین پاک کر, اپنے آپ کو پاک کر, بنجر زمین کو صاف کر, اس میں سے سیم جو ہے یہ نکال. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو آج تک مدینے سے کچھ نہیں ملا, اور جو پاک زمین ہوتی ہے نا, صاف زمین ہوتی ہے, پیارا زمین, فصلیں وہاں اگتی ہیں, فروٹ بھی وہاں اگتے ہیں. اگر تو کہتا ہے نا کہ مجھے مدینے سے کچھ نہیں ملا, مجھے تو ولیوں سے آج تک کچھ نہیں ملا, تو اپنی دل والی زمین کا علاج کر. اس میں سے یہ جو جھاڑیاں ہیں نا بغض مصطفیٰ کی, یہ جھاڑیاں نکال. یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں بغض اہل بیت کی, یہ صاف کر. یہ حضور کے اصحاب کا جو بغض ہے اس کو نکال. یہ بغض اولیاء اس کو صاف کر, اس کلر کو صاف کر. اور پھر تجھے میں گڑ بتا دیتا ہوں,
یہاں پہ نیکیوں کی فصل اگے گی. گو بتا دیتا ہوں, یہاں سے غلاظت نکال, یہ گندا سیم کا ہوس کا ہرس کا پانی نکالنے کے بعد نا پھر اس پہ عبادت کا حل چلا. اس پہ, اس کھیتی پہ, دل کی کھیتی پہ عبادت کا حل چلا. جب حل چل کے یہ کچھ قابل ہو تو پھر اس میں تقوی کا بیج بو, اور جب تقوی کا بیج باہر نکلنے لگے تو پھر اسے درود و سلام کی کھاد ڈال. اور جب درود و سلام کی کھاد پڑے گا نا, یہ نیکیوں کی فصل, تقوی کی فصل تھوڑی جوان ہوگی, تو پھر اس طرح کی محفلوں میں آ کے عشق مصطفیٰ کی سپرے کرا, اس طبیب سے سپرے کرا. جب وہ سپرے ہوگی, ادھر سے درود پاک کی کھاد ڈلے گی, تو پھر یوں کرنا, پھر اپنا روح گنبد خضرا کی طرف کرنا, اور ادھر کر کے کہنا حضور عبادت کا حل بھی چلا لیا, تقویٰ کا بیج بھی بو دیا, درود و سلام کی کھاد بھی ڈال دی, عشق مصطفیٰ کی سپرے بھی ہوگی. حضور اب رحمتوں کی برسات فرما دے. پھر اعلیٰ حضرت کی بولی میں کہنا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دے کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اللہ اٹھا کے مل کے پڑھنا ہے, تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, اس طرح لہرا کے بازو کہنا ہے, تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, خدا کی قسم سے تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, میرے چشم آب سے چھپ جانے والے, دل میں کبھی خدا تم بغیر میری محبت کی ہوگے. اختتام پہ ہے, نیند کو باہر نکل کے دیکھنا, ایک سورج 12 ربیع الاول کو بھی چڑھتا ہے. اس سورج کے چڑھنے سے خوشی کن کو ہوتی ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. خوشی نہ ہوتی تو یہاں کیوں آتے؟ میں نے دیکھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جھنڈیاں اٹھا کے میرے نبی کی عزت و عظمتوں کے نعرے لگا رہے ہیں. مجھے بھائی کہنے لگے, موسیٰ صاحب یہ دیکھیں, اللہ نے اتنی صدیوں کے بعد بھی پتہ نہیں کتنی صدیاں بدل گئی, کتنے رخ بدلے, کتنی حکومتیں بدلی, مگر آج بھی پوری دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں جھنڈے اٹھا کے سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگانے والے میرے نبی کے سچے جانثار موجود ہیں. رب نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا, حبیب کچھ رہے نہ رہے, تیری شان اور تیری عظمت کے نعرے لگتے رہے. حضور کی عزت و عظمت کے نعرے لگتے رہیں گے. سورج کے چڑھنے سے مومنوں کو خوشی ہے, مگر کچھ کے چہرے گھبرائے ہوئے ہیں, کچھ کا جغرافیہ چہرے کا تھوڑا بدلا ہے, ڈرے ڈرے ہیں, پتہ نہیں ہونے کیا لگا ہے. یہی خرچہ اگر کسی غریب کی طرف کر دیتے, یہی خرچہ اگر کسی اور طرف کر دیتے. میں نے کہا جو میلاد پہ خرچ کرتے ہیں نا, رب کعبہ کی قسم غریبوں پر بھی یہی خرچ کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم حضور کی عزت و ناموس پہ وہ بھی یہی کھڑے ہوتے ہیں, سرکار کی ذات برکات کی شان پہ یہی کھڑے ہوتے ہیں. جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا مصطفیٰ کا پیار جس کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا, وہ اتنا ہی اللہ اس کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے. یہ دن ہے جس دن ہم وہ وعدہ پورا کرتے ہیں جو روزے ازل سے ہم نے کیا تھا. یا اللہ ہم تیرے حبیب کے ساتھ ہیں, یا اللہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. یاد رکھیے یہ جو سورج ہے, اس سورج جیسے اربوں خربوں سورج اور بھی ہیں. جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں ہم جس ملکی وے میں رہ رہے ہیں, اس ہماری کہکشاں میں اس طرح کے 4000 ارب سورج موجود ہیں. کتنے؟ 400 نہیں, 4000 بھی نہیں, 4000 ارب سورج اس ملکی وے میں موجود ہے. بات کوئی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟
یہ رب جو فرماتا ہے نا کہ رب المشارق والمغارب، تو کچھ لوگ کہتے ہیں مشرق تو ایک ہے مغرب تو ایک ہے، یہ تو رب نے کہا بہت سے مشارق بہت سے مغارب۔ اللہ کے بندو سائنسدان جواب دے گئے، وہ کہتے ہیں 4000 ارب تو ہم گن سکے ہیں، پتہ نہیں آگے کتنے۔ اور یہ تو ایک کہکشاں ہے نا، یہ تو ایک کہکشاں ہے، پتہ ہے ان جہانوں میں کتنی کہکشائیں ہیں؟ دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں 20 کھرب کہکشائیں تو ہم گن پائے ہیں، اس سے آگے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آگے جہان کتنے، اور ہر کہکشاں میں کھربوں سورج موجود ہیں، اور اس سورج سے کہیں بڑے سورج موجود ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ تو 4000 ارب یہاں ہے نا، ابھی 2010 میں انہوں نے کہا اس کے ساتھ ایک اور سورج دریافت ہوا ہے 2010 میں، وہ اس سے 320 گنا بڑا ہے۔ بڑے سورج ہیں چھوٹے سورج ہیں، پھٹ رہے ہیں پھوٹ رہے ہیں بن رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں اس سارے جہانوں میں، مگر یاد رکھنا جتنے بھی آفاق ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، جتنی بھی کہکشائیں ہیں، جتنے بھی آسمان ہیں، جتنے بھی مشارق ہیں، جتنے بھی مغارب ہیں، سب کو بنانے والا جہاں جہاں میرا رب رب العالمین ہے، وہاں وہاں ایک مدینے والا سورج رحمت للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس سورہ اربہا کھربہا سورج موجود ہیں، مگر مصطفیٰ کریم حضور ایک ہے، اور ہر جہان کی رحمت ہے، مصطفیٰ ہر جہان کی رحمت ہے۔ دوستو یہی پیغام ہے کہ رب نے جن کو ہر جہان کی رحمت بنایا، اس لیے ہی ہم کہتے ہیں کہ رب نے جن کو سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے حصے میں آئے ہیں، ہم مصطفیٰ کے حصے میں آئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، رب نے سارے نبیوں میں سے چن کر مجھے تمہیں دیا ہے، وانتم حظی من الامم، اور تمہیں چن کر رب نے میری جھولی میں ڈالا ہے۔ یاد رکھیں یہ توجہ والی بات ہے، پہلے دور میں رب انبیاء کو چنا کرتا تھا، پہلے دور میں رب انبیاء کو چنا کرتا تھا، جب میری اور آپ کی باری آئی نا غلاموں کی، رب نے فرمایا حبیب پہلے ہم نبیوں کو چنا کرتے تھے، وَاجْتَبَاكُمْ، آپ کی تو ساری کی ساری امت ہی ہم نے چنی ہوئی ہے، ساری امت حضور کی چنی ہے، چن چن کے رب نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی جھولی میں ڈالا ہے۔ اچھا جو حضور کی جھولی میں آ گئے، جو سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، میرے سرکار نے فرمایا جب حضور دنیا سے جا رہے تھے نا، ہم حضور کا میلاد کیوں نہ منائیں، حضور کا ذکر کیوں نہ کریں؟ جب حضور دنیا سے جا رہے تھے، آخری لمحات تھے، آخری دن تھا، آخری وقت تھا، اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب اب آ جائیں، اب میرے پاس آ جائیں، جنتیں سج چکی ہیں، پورانے جنت انتظار میں ہیں، غلمان قدسی جنت کے پھول لے کر آپ کی استقبال میں کھڑے ہیں۔ تو میرے سرکار نے پتہ کیا عرض کیا، یا اللہ ایسے نہیں آؤں گا، پہلے میری امت کے بارے میں خوشخبری دے۔ آخری وقت بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یقین کریں میں نے لوگوں کی جان نکلتے دیکھی ہے، انہیں اپنے بچے بھی بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر آخری لمحے بھی مصطفیٰ ہمیں نہیں بھولے۔ آخری لمحے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پہلے مجھے میری امت کے بارے میں خوشخبری دے، میری امت کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو اللہ کریم نے پتہ کیا فرمایا، یہ روک دیا کوئی نبی اور ان کا امتی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک آپ اور آپ کے امتی جنت میں نہیں چلے جاتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مل کے پڑھنا ہے یہ شعر، عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، رتبے نے اعلیٰ سب کو مدنی کریم دے، رتبے نے اعلیٰ سب کو مدنی کریم دے، اور رب نے جگ ونڈا پائیاں یہ محفلاں ساڈے ہی سے خدا کی قسم یہ مقدر والے ہیں جو اس محفل پاک میں آئے، رب نے جگ ونڈا پائیاں یہ محفلاں ساڈے ہی سے آیا،
لکھواری صدقے جائیے، لکھواری صدقے جائیے، رب دی تقسیم دے رتبے دے اعلیٰ سب کو مدنی کریم دے۔ دوستو یہ جو آسمان والا سورج ہے نا، یہ کل قیامت والے دن آگ برسا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لوگ اس کے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، مگر جو مدینے والا سورج ہے وہ اس دن ٹھنڈک برسا رہا ہے۔ مصطفیٰ اپنے امتیوں کو اپنے دامن رحمت میں لے لے کر جنت کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ برکت دی ہے کہ ہمیں اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی غلامی میں رکھا۔ یہ جو آسمان والا سورج ہے نا، اس سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ کوئی امیر ہے یا غریب، اس کی روشنی کی سب کو ضرورت ہے۔ کوئی نیک ہے یا بد، اس کی روشنی کی سب کو ضرورت ہے۔ مصطفیٰ وہ ہیں جن سے کائنات میں کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا، کوئی کیسا بھی ہے۔ بلکہ وقت کے چیف جسٹس تھے، he was the chief justice of Andalus، قاضی ایاز مالکی۔ ابھی پرسوں بار کونسل میں میرا خطاب تھا تو میں نے وہاں ہمارے معزز ججز صاحبان میں نے سنایا، بڑے خوش ہوئے۔ چیف جسٹس ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، حدیث پیش کرتے ہیں کتاب الشفا میں، جب کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان میں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئیں گے اور آ کے عرض کریں گے یا رسول اللہ انت من ذریتی، حضور آپ نے مجھے پہچانا، میں آپ کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا، یا اللہ وہ جو آخری محبوب ہیں وہ میری اولاد میں دینا۔ میں آپ کا دادا ہوں، آپ کا دادا جان ہوں، آپ کے لیے دعائیں میں نے بڑی کی ہیں حضور، آپ میرے رشتے میں بیٹے لگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں آپ کو جانتا ہوں دادا جان، میرے جد امجد 70,000 نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ حکم کریں کیسے تشریف لائے ہیں۔ حضور نے عزت دی، بابا جی آپ کیسے تشریف لائے ہیں، حشر کا دن ہے۔ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں کو لے کے آ کے پتہ کیا کہیں گے، فَجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِكَ یا رسول اللہ، حضور آج قیامت کا دن ہے، مجھے بھی اپنی امت میں شامل فرما، مجھے بھی اپنی امت میں شامل فرما لیں۔ دوستو یہاں پہ تو انبیاء حضور کا امتی ہونے پہ فخر محسوس کر رہے ہیں، اس نسبت پہ اور التماس و التجا کر رہے ہیں، ہمیں تو رب نے بن مانگے یہ نعمت عطا کر دی، ہم اس نسبت پہ فخر کیوں نہ کریں۔ اس لیے میں آخری شعر پڑھتا ہوں اور ایمان تازہ ہو جائے۔ آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، تو الگ ہو تو۔ یہ جو محمد رفیع تھا نا، انڈیا کا گلوکار، 25,000 گانے اس نے گائے، محمد رفیع، اس کو بیسٹ انڈیا ایوارڈ جب دیا گیا نا تو اندرا گاندھی نے دیا، بیسٹ انڈیا ایوارڈ گلوکاری کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے میلاد کی محفل میں یہ گلوکار کہاں سے آ گیا؟ اچھی بات مجھے جہاں سے مل جائے میں کر دیتا ہوں۔ جب اسے اسٹیج پہ بلایا گیا نا تو اس اناؤنسر نے آواز دی، تشریف لاتے ہیں دنیا گیت کے شہنشاہ، عظیم کلاکار اور گلوکار جناب محترم رفیع صاحب، اور بیسٹ انڈیا ایوارڈ حاصل کرتے ہیں۔ تو رفیع صاحب جب اسٹیج پہ آئے نا تو مائک پہ آ کے اس نے کہا مجھے یہ انعام نہیں چاہیے، مجھے بیسٹ انڈیا ایوارڈ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا ہندو دے رہی ہے عورت اس وجہ سے؟ اس نے کہا نہیں، ہندو مسلم کی بات نہیں ہے، چھوڑو، اور بات ہے بھائی کیوں ایوارڈ، اتنا بڑا ایوارڈ تجھے دے رہے ہیں، کیوں نہیں لینا چاہتا؟ تو اس نے کہا جب اناؤنسر نے مجھے پکارا ہے تو کہا ہے تشریف لاتے ہیں عظیم گلوکار رفیع صاحب، میں رفیع صاحب نہیں ہوں، میرا نام محمد رفیع ہے، محمد مصطفیٰ سے میری نسبت ہے۔ یار گلوکار کے دل میں حضور کی نسبت کا رب نے حیا پیدا کر دیا تو عاشقان رسول کے دل میں کتنا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مل کے پڑھیں، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا
ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے، مجھ کو ہر چیز ملی ذکر نبی کے صدقے، لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا۔ اور آخری شعر، آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، آؤ آؤ کرم والوں کے فقیروں سے ملے، آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، ارے شہنشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں، جو ہو نشت مصطفیٰ جو ہو نشت مصطفیٰ، ڈرائیں گی بلاد سے معزز احباب، یہ محمد رسول کے۔ ماشاءاللہ آج یہ حضور کی امت ہے، اس امت نے مہنگائی اور دیگر ہر طرح کے سخت ترین احوال کو قبول کر لیا، مگر میں اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی ہم اکثر کہتے ہیں یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، یہ نماز روزے میں بھی سستی کر سکتی ہے، مگر حضور کی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے بارے میں کبھی کمزور نہیں ہے۔ اس امت نے ہر دور میں حضور کی نسبت کے حیا کے فیصلے نہایت جرت کے ساتھ کیے ہیں، اور یہ قیامت تک برفانہ لگا ذکر کی صورت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے ہمیشہ بلند کرتی رہے گی۔ اللہ کریم آپ احباب کو سلامت رکھے۔ خواجہ فخر الدین سیالوی کے اس شعر پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم ان کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ شعر تھوڑا مشکل ہے لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ سیالوی صاحب کہتے ہیں، الہی شکر کروں کتنا ادا، فخر کتنا کروں، الہی شکر کروں کتنا ادا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ تمام احباب اسی طرح محبت کے ساتھ تشریف رکھیں گے۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں عزت حضور کے میلاد